لمبی چوڑی گفتگو کے لیے حاضر نہیں اور مسجد کے متعلق جو اہم بات بیان کرنی تھی نعمانی صاحب اسے بیان کر چکے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو رضا اکیڈمی اور اس کے تمام اراکین اور ریحان بھائی، حاجی رفیق صاحب اور اس کے علاوہ جتنے احباب جنہوں نے اس مسجد میں جس طرح سے حصہ لیا، وہ اپنا وقت دے کر ہو، اپنا مال دے کر ہو، یا جو خدمات کر کے ہو، جس طرح سے حصہ لیا، جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے اور اس مسجد کو تا قیام قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آباد فرمائے۔ ضروری باتیں جو مسجد کے متعلق کرنی تھی حضرت کر چکے۔ ایک اور چیز جو ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسجد اہل سنت کی بن چکی ہے، اب اس مسجد کو ہر فرقہ باطلہ سے بچانا بھی آپ کی اہم ذمہ داری ہے۔ وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، جماعت غیر اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، رافضی ہو، صلح کلی ہو، ہر فرقہ باطلہ سے اس مسجد کو بچائیں اور صرف یہ نہیں کہ بورڈ لکھ کر لگا دیا، کیونکہ ایسے کئی مساجد بھی ہم نے دیکھی جس میں بورڈ تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اس مساجد میں مسجدوں میں بد مذہب آتے ہیں۔ تو اس معاملے میں سختی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جتنے محلے والے حضرات ہیں وہ اس پر خاص توجہ دیں کہ کوئی بد مذہب مسجد میں نہ آئے۔ اور یہ ہوگا تب جس کو سعودہ کے قاری غلام مصطفیٰ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں سے بد مذہبوں کو جو نکالنے کی بات کرتے ہیں وہ اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے بد مذہبوں کو نکالیں۔ تو یہ ہوگا تب جب ہم اپنے گھر کے معاملے میں سخت ہوں گے۔ تو خاص طور پر اس پر توجہ دیں۔ دوسری بات کہ جتنے ٹرسٹی حضرات ہیں جو اس مسجد کے ٹرسٹ میں ہیں، باہر کے حضرات تو یہاں پر دیکھنے نہیں آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کمیٹی یہاں کی رہنے والی ہے وہی اصل ہوتی ہے اور وہی اس کی دیکھ ریکھ جو کریں گے انہی کے معاملات رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مسجد کا خادم سمجھ کر چلیں، کبھی مسجد کا مالک نہ سمجھیں۔ جس دن آپ نے مسجد کا مالک اپنے آپ کو سمجھا، اسی دن آپ نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مسجد کا ٹرسٹ میں ہوں یا میں مسجد کا ٹرسٹی ہوں تو میں مالک ہوں، تو امام کو بھی میں چلاؤں گا، مؤذن بھی میرا خادم ہوگا، اور مسجد میں کیا کہنا ہے یہ بھی ہم کہیں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ امام ائمہ حضرات پر سختی ہوتی ہے اس بات کی کہ بد مذہبوں کا رد نہ کیا جائے، وہابیوں کا رد نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کر لے، کیونکہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اس لیے مساجد میں ان لوگوں کو ٹرسٹ میں منتخب کیا جائے جو دیندار ہو، کہ جب وہ دین کی معلومات رکھے گا، جب خوف خدا اس کے دل میں ہوگا تو وہ غیر شرعی کام کرنے سے یا غیر شرعی کام کا حکم دینے سے ہمیشہ پرہیز کرے گا۔ تو مسجد میں یاد رکھنا، مسجد کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے۔
ممبر سے وہی بیان ہوگا جو شریعت ہو، قال اللہ و قال رسول ہی کی صدائے ممبر سے بیان جائے گی، بلند ہوگی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں کہ مسجد میں بیان کیا ہوگا اور کس کا رد ہونا چاہیے، یہ ساری ذمہ داری امام کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہ جو امام ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس کا نکاح پڑھائے اور کس کا جنازہ پڑھائے۔ تو اس مسئلے میں بھی ٹرسٹ حضرات امام پر پریشر نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ امام کو امامت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، بعد میں عموماً جو ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں دیوبندی مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ اس میں اکثر یہ معاملات ہوتا ہے۔ خدا اس مسجد کو ہمیشہ محفوظ رکھے ایسے معاملات سے۔ مگر جو حضرات اس کے ٹرسٹ میں ہیں وہ اپنے ذہن کو اس معاملے میں بنا کر رکھے کہ ہماری مسجد کا امام نہ مؤذن کسی بد مذہب کا نکاح پڑھائے گا اور نہ کسی بد مذہب کا جنازہ۔ یہ سختی جو ہے وہ بنا اس سختی پر اس بات پر سختی سے عمل کریں، اور اس مسئلے میں ہم امام پر کوئی زور نہیں دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ اس پر توجہ دیں اور اس معاملات کو لے کر آپ اپنے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے امام کے ہمیشہ ساتھ میں رہیں کہ اس مسئلے میں اگر کوئی امام کو حکم دیتا ہے تو عوام کا کام ہے کہ امام کا ساتھ دے، کہ نہ آپ پڑھائیں گے اور کوئی پڑھانے بولتا ہے تو پھر وہ ہم سے بات کرے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ توجہ دیں۔ اپنی مسجد آپ نے مسجد تو بنا لی، تو اب اس کو آباد کرنا، جن حضرات نے بنا دی وہ آپ حضرات کے لیے، اب اس کو آباد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو باہر سے جن لوگوں نے اس کا تعمیر یا یہاں کے لوگوں نے جو دوسرے محلوں میں رہتے ہیں جنہوں نے حصہ لیا وہ تو ہمیشہ آئیں گے نہیں۔ اب یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طرح سے آباد کیا جائے، اس کو کس طرح سے سنبھالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا یہ ایک اور چیز ہے، اس پر عمل کرنا یہ ایک اہم ہے۔ نعرہ زبان سے لگا دیا اور اس پر عمل ہی نہیں کیا تو یہ نعرہ ہمارے کوئی کام نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، اس کے ساتھ ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرو، اعلیٰ حضرت کے فرمان پر عمل کرو، تب مسلک اعلیٰ حضرت کے ہم سچے ترجمان کہلائیں۔ یہ نہیں کہ نعرہ لگا دیا اور پھر یہ کہا کہ دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی نہ قیادت قبول ہے نہ امامت قبول ہے۔ یہ نعرہ تو ہم نے لگا دیا، سٹیکر بڑے لگا کر اپنے گھروں میں لگا دیے، لا کر گھر کے دروازے کے، اور ہم اپنے ہی پیچھے کے دروازے دیوبندی اور وہابی کھولے۔ یہ نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ تو اس پر عمل بھی کرو۔ بزرگوں سے محبت جو کرتا ہے یا جو دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ جس بزرگ سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں یا غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو یا مفتی اعظم، تو ان بزرگوں سے جس طرح سے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے غوث پاک کی بات کو بھی آپ کو اپنانا ہوگا۔ سمجھے؟ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز کے فرمان پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ غریب نواز کی زندگی میں آپ کی کوئی ایک نماز نہیں ہے، غوث پاک ہو یا غریب نواز ہو۔ حضور مفتی اعظم اپنے وقت کی 92 سال کی عمر ہے، آخری یعنی وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ہوش نہیں ہوتا اس عمر میں پہنچنے کے بعد 92 سال کی عمر ہے، 1:40 14 محرم شب میں وصال فرمایا آپ نے۔ اس وقت بھی آپ نے عشاء کی نماز کھڑے ہو کر ادا کی، کھڑے ہو کر ادا کی۔ تو ہمارے بزرگوں نے نہ نماز چھوڑی تو درس دیا کہ نہ عقیدے میں کمپرومائز کیا جائے نہ عمل میں کمپرومائز۔ عقیدہ اور عمل دونوں میں جو ہے مضبوطی ہونی چاہیے، سمجھے؟ اور آپ کا عمل آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اچھے اعمال کرو، نمازوں کی پابندی کرو،
غوث پاک کو بھی مانو تو اور غوث پاک کی بھی مانو، غریب نواز کو بھی مانو، غریب نواز کی بھی مانو، اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو بھی مانو اور اعلیٰ حضرت کی بھی مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کو، اس محلے والوں کو اور اس مسجد کے ٹرسٹی حضرات، اراکین اور اس کے تعمیر میں جن احباب نے جس طرح سے حصہ لیا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اور ان کے توسل سے ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے یہ کام نجات کا ذریعہ بنے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہو یا ان غیر شرعی کلمات پر آپ نے حامی ہوئی ہو تو